السلام علیکم۔ شہزادی مہجبین جب صبح سو کر اٹھی تو اسے پانی کی شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کنیز کو بلانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک وہ خود کو اپنے خیمے کی بجائے کسی کمرے میں پا کر چونک پڑی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شہزادی مہجبین بستر سے اتر آئی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولنا چاہا مگر دروازہ دوسری طرف سے بند پا کر اس کی حیرت و پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ میں کہاں ہوں؟ اس نے پریشانی کے عالم میں سوچا اور ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر اس بار بھی دروازہ نہ کھلا۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ وہ دروازہ بجاتے ہوئے چلائی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا تو شہزادی مہجبین نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک انتہائی بدصورت اور خوفناک شکل و صورت کی چڑیل کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حیرت انگیز طور پر وہ خود بھی سبز رنگ کی تھی۔ اس نے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں بہت خوفناک تھیں۔ وہ شہزادی مہجبین کو ہی گھور رہی تھی۔ شہزادی مہجبین اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کون ہو تم؟ شہزادی مہجبین کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مجھے سبز چڑیل کہتے ہیں۔ اس چڑیل نے اندر داخل ہو کر کہا۔ میں تو اپنے خیمے میں تھی، پھر مجھے یہاں کون لایا ہے؟ شہزادی مہجبین نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہاں تمہیں میں لائی ہوں، سبز چڑیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ شہزادی مہجبین نے کہا۔ اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی تم آرام سے بیٹھ جاؤ اور اب شور مت کرنا، میرے کام میں خلل پڑتا ہے، سبز چڑیل نے سخت لہجے میں کہا اور پھر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا تھا۔ شہزادی مہجبین بستر پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ سبز چڑیل کون ہے اور اسے کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ شہزادی مہجبین عمارستان کے بادشاہ موسیٰ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی عمر اس وقت 2 سال تھی جب اس کی ماں بیماری کے سبب مر گئی تھی۔ وہ بادشاہ موسیٰ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ بادشاہ موسیٰ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اس کا رشتہ کوہستان کے شہزادے سے ہو چکا تھا۔ شہزادی مہجبین کو شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ جب چھوٹی تھی تو اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے آتی تھی۔ ابھی وہ گزشتہ 3 دن سے ایک جنگل میں شکار کھیلنے آئی ہوئی تھی اور انہوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ شہزادی نے متعدد خطرناک جانوروں کا شکار کیا تھا۔ رات کو وہ بادشاہ موسیٰ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اپنے خیمے میں جا کر سو گئی تھی۔ اب جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اپنے خیمے کی بجائے کسی نامعلوم کمرے میں تھی۔ شہزادی مہجبین چڑیلوں کے بارے میں جانتی تھی کہ یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ سبز چڑیل بھی یقیناً اسے اپنے کسی خطرناک مقصد کے تحت اغوا کر لائی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا یہ سبز چڑیل نے نہیں بتایا تھا۔ خواجہ عمرو عیار جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا پھل کھانے میں مصروف تھا۔ اس کا گھوڑا بادل قریب ہی گھاس چر رہا تھا۔ عمرو عیار ملک کوہستان سے واپس آ رہا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کا پیغام ملک کوہستان کے بادشاہ بہرام کے لیے لے کر گیا تھا۔ عمرو عیار وہاں 2 دن رہا تھا۔ چونکہ بادشاہ بہرام عمرو عیار کے کارناموں سے واقف تھا اس لیے وہ عمرو عیار سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے عمرو کی بہت خاطر تواضع کی تھی۔ عمرو جب واپس بصرہ آنے لگا تھا تو بادشاہ بہرام نے اسے ہیرے جواہرات بھی تحفے کے طور پر دیے تھے جس سے عمرو کی باتیں کھل گئی تھیں۔ عمرو رات بھر سفر کرتا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہی وہ وہاں رک گیا تھا۔ پھل کھانے کے بعد عمرو نے ناریل توڑا اور اس کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا اور بادل کی لگام تھام کر وہ پیدل ہی آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اسے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ عمرو ٹھٹک کر رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازوں سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اسی طرف آ رہے ہیں جس طرف عمرو موجود تھا۔ چند لمحوں کے بعد ایک طرف سے 2 گھوڑے آتے دکھائی دیے جن پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے لباسوں سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی ملک کے بادشاہ کے خادم ہیں۔ انہیں دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ وہ ملک عمارستان کے بادشاہ موسیٰ کے خادم ہیں کیونکہ اس ملک کے شاہی خادموں کی خاص قسم کی وردی تھی۔ انہوں نے جب عمرو کو دیکھا تو وہ سیدھے عمرو کی طرف آنے لگے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے گھوڑے روک دیے اور وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ کیا تم نے یہاں کہیں شہزادی مہجبین کو دیکھا ہے؟ ایک خادم نے عمرو سے پوچھا۔ شہزادی مہجبین؟ نہیں، میں نے کسی شہزادی کو نہیں دیکھا، عمرو نے جواب دیا۔ او، اب شہزادی صاحبہ کو کہاں تلاش کریں؟ اسی خادم نے اپنے ساتھی سے کہا۔ کہیں اور تلاش کرتے ہیں، اگر شہزادی صاحبہ نہ ملی تو بادشاہ نے ہماری کھال کھینچ لینی ہے، چلو، دوسرے ملازم نے جواب دیا۔ پھر وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھے۔ سنو، عمرو نے انہیں پکارا۔ وہ دونوں رک گئے۔
اور عمرو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہاں کیا بات ہے؟ پہلے خادم نے عمرو سے پوچھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ شہزادی مہجبین کیسے گم ہو گئی ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ پہلے خادم نے حیرت بھری نظروں سے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ عمرو نے کہا۔ ہمیں خود معلوم نہیں کہ شہزادی صاحبہ گم ہو گئی ہیں یا کہیں چلی گئی ہیں۔ صبح کنیز شہزادی صاحبہ کو ان کے خیمے میں ناشتہ دینے گئی تو شہزادی صاحبہ خیمے میں موجود نہیں تھیں۔ ہم انہیں صبح سے پورے جنگل میں تلاش کر رہے ہیں مگر وہ نہیں مل رہی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ دوسرے خادم نے جواب دیا۔ کیا ملک امارستان کے بادشاہ موسیٰ صاحب جنگل میں شکار کھیلنے آئے ہوئے ہیں؟ عمرو نے پھر پوچھا۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں ملازم چونک کر عمرو کو دیکھنے لگے۔ ہاں بادشاہ صاحب جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے، مگر یہ تم کیسے جانتے ہو؟ پہلے خادم نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں انہیں جانتا ہوں، وہ ہر سال اسی جنگل میں شکار کھیلنے آتے ہیں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس بار دوسرے خادم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام عمرو عیار ہے، میں ایک بار سردار امیر حمزہ کے ہمراہ ان سے مل چکا ہوں۔ عمرو نے کہا۔ عمرو عیار؟ پہلے خادم نے عمرو کا نام دہرایا۔ کیا تم وہی عمرو عیار ہو جس سے پوری دنیا کے جادوگر ڈرتے ہیں؟ دوسرے ملازم نے پوچھا۔ ہاں میں وہی عمرو عیار ہوں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تمہیں کون نہیں جانتا عمرو عیار، تم باقی شہزادی صاحبہ کو تلاش کر سکتے ہو۔ میرا نام یوسف ہے اور میرے ساتھی کا نام دلاور ہے، آؤ ہم تمہیں بادشاہ سلامت کے پاس لے چلتے ہیں۔ دوسرے خادم نے کہا۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ عمرو بھی اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہو گیا اور ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ تھوڑی دور جنگل کے وسط میں بادشاہ موسیٰ اپنے لشکر اور شاہی خادموں کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ چاروں طرف زمین پر متعدد خیمے نصب تھے۔ ان خیموں کے ارد گرد گھنے اور قد آدم درختوں کی بہتات تھی۔ وہاں بہت سارے شاہی خادم موجود تھے جنہوں نے تلواریں تھام رکھی تھیں۔ ایک طرف گھوڑے بندھے ہوئے تھے، انہوں نے گھوڑے ایک طرف روک دیے اور نیچے اتر آئے۔ آؤ عمرو، یوسف نے عمرو سے کہا، اور پھر وہ عمرو کو اپنے ساتھ لیے بادشاہ موسیٰ کے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد ان دونوں نے شاہی انداز میں سلام کیا اور پھر ایک طرف بیٹھ گئے۔ خیمے میں 4 شاہی خادم موجود تھے۔ عمرو نے دیکھا کہ بادشاہ موسیٰ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر اداسی اور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ یوسف، شہزادی مہجبین کا کچھ پتہ چلا؟ بادشاہ سلامت نے یوسف سے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بادشاہ سلامت، ہم نے پورا جنگل اور ارد گرد کا علاقہ چھان مارا ہے مگر شہزادی صاحبہ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ یوسف نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں اور کہاں ہوگی۔ بادشاہ موسیٰ نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، یہ دیکھیں میرے ساتھ کون ہے؟ یوسف نے بادشاہ موسیٰ سے کہا۔ بادشاہ موسیٰ نے چونک کر عمرو کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے مگر کہاں؟ بادشاہ نے عمرو کو بغور دیکھنے کے بعد کہا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ سے بصرہ کے امیر سردار امیر حمزہ کے ہمراہ 1-2 بار مل چکا ہوں۔ میرا نام عمرو عیار ہے۔ عمرو عیار نے جلدی سے کہا۔ بادشاہ موسیٰ چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ بالکل، تم امیر حمزہ کے ساتھ میرے محل میں آ چکے ہو۔ بادشاہ موسیٰ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اس جنگل سے گزر رہا تھا کہ مجھے آپ کے شاہی خادم ملے جن کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی مہجبین اپنے خیمے سے غائب ہو گئی ہیں، تو میں آپ کے پاس چلا آیا۔ عمرو نے کہا۔ ہاں عمرو، میری بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، حالانکہ شہزادی کا گھوڑا بھی موجود ہے اور شاہی خادموں نے بھی اسے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بادشاہ موسیٰ نے غمگین لہجے میں کہا۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لاؤں گا۔ عمرو نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ موسیٰ چونک کر عمرو کو دیکھنے لگے۔ ان کے دماغ میں مختلف خیالات آ رہے تھے کہ یہ سوکھا اور بوڑھا سا آدمی ان کی بیٹی کو کیسے تلاش کر سکے گا، حالانکہ ان کے شاہی خادم صبح سے شہزادی کو تلاش کر رہے تھے مگر انہیں شہزادی نہ ملی تھی۔ تم کیسے شہزادی کو تلاش کر سکتے ہو؟ بادشاہ موسیٰ نے پوچھا۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمرو، اگر تم ایسا کر سکو گے تو یاد رکھو، میں تمہیں اتنے ہیرے جواہرات دوں گا کہ تم خواب میں بھی ان کا تصور نہ کر سکو گے۔ بادشاہ موسیٰ نے کہا۔ ہیرے جواہرات کا سن کر عمرو کی لالچی طبیعت والی حس جاگ اٹھی۔ آپ کی مہربانی ہے بادشاہ سلامت، اچھا اب میں چلتا ہوں تاکہ میں شہزادی صاحبہ کو تلاش کر سکوں، عمرو نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے شاہی انداز میں سلام کیا اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ عمرو اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہوا اور ایک طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد عمرو نے بادل کو ایک گھنے درخت کے قریب روک لیا۔ عمرو گھوڑے سے نیچے اتر آیا
اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی تاکہ وہ شہزادی محجبین کے بارے میں معلوم کر سکے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ سنہری تختی، مجھے بتاؤ عمارستان کی شہزادی کہاں ہے؟ عمر نے تختی کو حکم دیا۔ شہزادی محجبین اس وقت سبز چڑیل کی قید میں ہے۔ اسی وقت سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے، او سبز چڑیل کون ہے اور اس نے شہزادی صاحبہ کو کیوں قید کیا ہوا ہے؟ عمر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سبز چڑیل بہت بدصورت ہے، اس نے خوبصورت ہونے کے لیے شہزادی محجبین کو قید کیا ہوا ہے تاکہ وہ چاند کی 14ویں رات کو اسے ذبح کر کے اس کے خون سے اپنا چہرہ دھو سکے۔ اس طرح 3 شہزادیوں کے خون سے چہرہ دھونے سے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ سنہری تختی پر پھر الفاظ ابھر آئے تو عمر ساری بات سمجھ گیا۔ سبز چڑیل کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ عمر نے پوچھا۔ سبز چڑیل کا ٹھکانہ کوہ چمن کے وسط میں ہے۔ اس کے محل کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کے محل کی چوٹی پر ایک بہت بڑا پتھر کا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے سنہری تختی اپنی زنبیل میں ڈال لی اور اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہو کر کوہ چمن کی طرف بڑھ گیا۔ شہزادی محجبین بستر پر سر جھکائے اداس اور پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ بادشاہ موسیٰ کی طرف سے بہت فکر مند تھی جو اس کی اچانک گمشدگی پر بہت پریشان ہوں گے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی چڑیل اسے یوں اغوا کر لے گی۔ سبز چڑیل نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے کس مقصد کے تحت اغوا کر لائی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی رہائی کے لیے خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک کنیز اندر آئی۔ وہ شہزادی محجبین کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ شہزادی محجبین نے اس کی طرف دیکھا مگر پھر اپنا سر جھکا لیا۔ شہزادی صاحبہ کھانا کھا لیں، کنیز نے کہا اور برتن رکھ کر واپس مڑنے لگی تو شہزادی محجبین نے سر اٹھایا۔ سنو، شہزادی محجبین نے اسے آواز دی۔ کنیز رک گئی اور حیرت بھری نظروں سے شہزادی محجبین کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزادی محجبین بستر سے اتر کر اس کے قریب آ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شہزادی محجبین نے پوچھا۔ میرا نام ساولی ہے، کنیز نے اپنا نام بتایا۔ سبز چڑیل مجھے کیوں اغوا کر لائی ہے؟ شہزادی محجبین نے اس سے پوچھا۔ وہ خوبصورت بننے کے لیے آج رات 14ویں کے چاند کے وقت آپ کے خون سے اپنا چہرہ دھونا چاہتی ہے، ساولی نے بتایا۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ شہزادی محجبین نے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا، لیکن ساولی خاموشی سے واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ سنو، شہزادی محجبین نے اسے پھر آواز دی۔ وہ رک گئی اور سوالیہ نظروں سے شہزادی محجبین کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہیں بہت ساری دولت دوں گی۔ شہزادی محجبین نے کہا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ساولی نے حیرت سے پوچھا۔ تو مجھے کسی طرح اس جگہ سے نکال دو۔ شہزادی محجبین نے کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر سبز چڑیل کو معلوم ہو گیا تو وہ میری کھال اتار دے گی۔ ساولی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم بھی میرے ساتھ نکل چلنا، میں تمہیں اپنے ساتھ محل میں رکھوں گی۔ شہزادی محجبین نے کہا۔ ساولی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب شہزادی محجبین کو کیا جواب دے۔ وہ سبز چڑیل کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ بہت ظالم چڑیل ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اچھا، میں سوچ کر آپ کو بتاتی ہوں، ساولی نے کہا اور واپس چلی گئی۔ دروازہ پھر بند ہو گیا تھا۔ شہزادی واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا کھانا کھانے کو بالکل جی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کھانا ایک طرف کر دیا۔ اسے سبز چڑیل پر بہت غصہ آ رہا تھا جو خوبصورت ہونے کے لیے اس کے خون سے اپنا چہرہ دھونا چاہتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ساولی اندر داخل ہوئی۔ شہزادی محجبین چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ شہزادی صاحبہ، میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گی۔ میں خود یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج رات چاند نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ ساولی نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ شہزادی محجبین نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اچھا میں اب چلتی ہوں، میں چاند نکلنے سے پہلے یہاں آ جاؤں گی۔ ساولی نے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ شہزادی محجبین بستر پر بیٹھ گئی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ سبز چڑیل نے جب سے ملک یمن کی شہزادی کو دیکھا تھا وہ اس کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوئی تھی کہ اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ کاش وہ بھی یمن کی شہزادی کی طرح خوبصورت ہوتی۔ اس نے جب اپنی اس خواہش کا اظہار کالی دیوی سے کیا تو کالی دیوی نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ 3 چاند کی 14ویں راتوں کو 3 خوبصورت لڑکیوں کے خون سے اپنا چہرہ دھوئے گی تو وہ بھی چڑیل سے خوبصورت لڑکی بن جائے گی۔ کالی دیوی نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ وہ چہرہ ایسی جگہ دھوئے جہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔
ورنہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گی۔ سبز چڑیل نے ایک پہاڑ کے غار میں ایک محل بنایا ہوا تھا جو ویران پڑا ہوا تھا، کیونکہ اس ویران محل میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی اس کے غلاموں اور کنیزوں کو اس محل کے بارے میں معلوم تھا۔ چاند رات سے 3 دن پہلے ہی سبز چڑیل کسی خوبصورت لڑکی کی تلاش میں اپنے محل سے نکلی تھی تو اسے جنگل میں شہزادی مہاجبین نظر آ گئی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ سبز چڑیل نے اسے اغوا کر کے جب وہ اپنے خیمے میں سو رہی تھی اپنے محل میں قید کر دیا تھا۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی۔ اسے رات کا شدت سے انتظار تھا کہ جب وہ شہزادی مہاجبین کے خون سے اپنا چہرہ دھوئے گی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن ایک طرف رکھے اور تالی بجائی۔ جواب میں ایک کنیز اندر آئی۔ سبز چڑیل نے اسے برتن اٹھانے کا اشارہ کیا۔ کنیز برتن اٹھا کر الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے کمرے میں ایک اور کنیز داخل ہوئی۔ اس کا نام کستوری تھا۔ کیا بات ہے؟ سبز چڑیل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سبز چڑیل، میں آپ کو ایک بات بتانے آئی ہوں، کستوری نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ اس کے رازدارانہ انداز پر سبز چڑیل چونک پڑی۔ اس نے کستوری کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو کستوری سبز چڑیل کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا بات بتانا چاہتی ہو؟ سبز چڑیل نے پوچھا۔ سبز چڑیل، میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ ساملی شہزادی مہاجبین کے ساتھ مل کر آج رات یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا چکی ہے، کستوری نے بتایا۔ اس کی بات سن کر سبز چڑیل حیرت سے اچھل پڑی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات چھا گئے۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ سبز چڑیل نے پوچھا۔ میں نے خود ان کی باتیں سنی ہیں۔ میں اس وقت آپ کو کھانا دے کر جا رہی تھی کہ میں نے ساملی کو شہزادی مہاجبین کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کا انداز پر اصرار تھا جس پر میں شک میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے کمرے کے دروازے پر جا کر ان کی گفتگو سنی ہے۔ ساملی اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے آج رات یہاں سے نکال کر لے جائے گی۔ کستوری نے تمام بات بتا دی۔ میں ساملی کو آگ کے کنویں میں پھینک دوں گی۔ تم نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ میں اسے موقع پر پکڑوں گی۔ اب تم جاؤ۔ سبز چڑیل نے سام کی مانند پھنکارتے ہوئے کہا۔ کستوری اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ سبز چڑیل سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ساملی اس کے مقصد کو ناکام بنانے کے لیے شہزادی کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ بنانے کی جرت کرے گی۔ سبز چڑیل کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ امرو عیار کو سبز چڑیل کا محل تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی تھی۔ سبز چڑیل کا محل قلعہ نما تھا جو کوہ چمن کے وسط میں بنا ہوا تھا۔ امرو کے لیے مسئلہ اب محل کے اندر جانے کا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ محل کے اندر ایسے طریقے سے داخل ہو کہ سبز چڑیل کو معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہے اور اس کے محل میں کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ امرو کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ شہزادی مہاجبین کو سبز چڑیل نے کس کمرے میں قید کیا ہوا تھا۔ امرو ایک طرف کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ محل کے اندر کیسے داخل ہو۔ پھر امرو نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ وہ بہروپ بدل کر سبز چڑیل کے محل میں داخل ہو۔ چنانچہ اس نے ایک درخت کے جھنڈ میں پہنچ کر زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اپنا روپ بدلنے لگا۔ اس نے خود کو ایک بوڑھا آدمی بنایا اور زنبیل سے ایک لاٹھی نکال کر زمین پر ٹیکتا ہوا وہ سبز چڑیل کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بھدی شکل والے دیو نے باہر جھانکا۔ وہ امرو کو دیکھ کر چونکا۔ کیا بات ہے بابا؟ بھدی شکل والے دیو نے پوچھا۔ بیٹا، کیا یہ سبز چڑیل کا محل ہے؟ امرو نے بوڑھی آواز میں پوچھا۔ ہاں، یہ سبز چڑیل کا محل ہے، مگر تم کون ہو؟ دیو نے پوچھا۔ سبز چڑیل سے جا کر کہو کہ روشو جادوگر اس سے ملنے آیا ہے۔ امرو نے کہا۔ کس لیے ملنے آئے ہو؟ بھدی شکل والے دیو نے کہا۔ یہ میں سبز چڑیل کو ہی بتاؤں گا۔ اب تم اسے اطلاع دینے جاتے ہو یا میں جادو کے پتلے کے ذریعے اسے اطلاع دوں؟ تم جانتے ہو پھر وہ تمہیں کیا سزا دے گی؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بھدی شکل والا دیو چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ پلٹا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ امرو اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی واپسی چند منٹ بعد ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور امرو کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ امرو لاٹھی زمین پر ٹیکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ دیو سے لے کر ایک کمرے میں آیا جہاں سبز چڑیل بیٹھی امرو کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد 2 کنیزیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ امرو نے اسے آداب کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابا، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، سبز چڑیل امرو سے بولی۔ میرا نام روشو جادوگر ہے اور میں کابوس جادوگر کا خاص خادم ہوں، امرو نے بڑھی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ کابوس جادوگر کے خاص خادم؟ سبز چڑیل کابوس جادوگر کا نام سن کر چونکی۔ کابوس جادوگر اس کا سگا بھائی تھا جو طلسم ہوشربا میں وزیر مال تھا۔ جی ہاں، کابوس جادوگر، امرو نے مسکرا کر کہا۔ خیر تو ہے؟
میرے بھائی نے آج مدتوں بعد مجھے کیسے یاد کر لیا ہے؟ جب سے وہ طلیسہ مشربہ کا وزیر مال بنا ہے اس نے مجھ سے آنکھیں ہی پھیر لی ہیں، سبز چڑیل نے کہا۔ بھائی کا سن کر اب حیرت زدہ ہونے کی باری امرو کی تھی۔ اس نے تو یوں ہی کابوس جادوگر کا نام لے لیا تھا تاکہ وہ سبز چڑیل کو چکمہ دے کر وہاں مہمان بن کر رہے اور شہزادی مہاجبین کو آزاد کرا سکے۔ امرو نے سبز چڑیل کی باتیں سن کر اپنا منصوبہ بدل لیا۔ سبز چڑیل، آپ کو کابوس جادوگر بھولے کب ہیں؟ وہ تو آپ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ کافی دنوں سے وہ آپ کی طرف آنے کا سوچ رہے تھے کہ وہ آپ کی طرف آئیں، مگر انہیں وقت ہی نہیں مل رہا، اس لیے آج انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں مٹھائی کا ڈبہ آپ کو دے آؤں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے ایک مٹھائی کا ڈبہ نکال کر سبز چڑیل کی طرف بڑھا دیا۔ مٹھائی کس خوشی میں اس نے بھیجی ہے؟ کیا وہ شادی کر رہا ہے؟ سبز چڑیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ شادی نہیں کر رہے، پچھلے دنوں وہ کوکاف کے دورے پر گئے تھے اور واپسی پر وہ آپ کے لیے کوکاف کی مشہور مٹھائی لے آئے تھے جو آپ کو دینے کے لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، امرو نے بتایا۔ سبز چڑیل نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو روشو، تم منہ ہاتھ دھو کر تھوڑا سا آرام کر لو، پھر تم سے باتیں ہوں گی۔ آج رات تم ہمارے مہمان بن کر رہو گے، سبز چڑیل نے کہا۔ پھر اس نے تالی بجائی تو ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ حکم کریں سبز چڑیل، کنیز نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ روشو جادوگر ہمارا مہمان ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کی خوب خاطر مدارت کرو، سبز چڑیل نے حکم دیا۔ بہت بہتر سبز چڑیل، کنیز نے اسی لہجے میں کہا، اور پھر اس نے امرو کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ امرو اس کے پیچھے چلتا ہوا مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانہ خوبصورت طریقے سے سجا ہوا تھا۔ اسے مہمان خانے میں چھوڑنے کے بعد کنیز واپس چلی گئی۔ امرو ایک تخت پر لیٹ گیا۔ چونکہ وہ طویل سفر کر کے آیا تھا اس لیے وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی کنیز اس کے لیے کھانا لے آئی۔ امرو نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ امرو یار شام تک مہمان خانے میں رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد شہزادی مہاجبین کی تلاش شروع کرے گا۔ شام کو اسے سبز چڑیل نے اپنے پاس بلا لیا اور اس سے کابوس جادوگر کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ امرو تو کابوس جادوگر کو جانتا تک نہ تھا، لیکن وہ اپنی طرف سے خوب باتیں کرتا رہا۔ رات ہوتے ہی سبز چڑیل نے کنیز کو بلایا اور امرو کو مہمان خانے لے جانے کا کہہ دیا۔ مہمان خانے میں آ کر امرو سب کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا اندھیرا کافی حد تک پھیل گیا تو امرو نے زمین سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی اور مہمان خانے سے باہر نکل آیا اور وہ کمرہ تلاش کرنے لگا جس کمرے میں شہزادی مہاجبین قید تھی۔ ابھی امرو کمرہ ہی تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک کنیز نظر آئی جو دبے قدموں اور احتیاط سے چلتی ہوئی ایک کمرے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک گٹھری بھی تھی۔ وہ امرو کے قریب سے گزرتی چلی گئی تھی۔ امرو نے دیکھا کہ وہ کنیز ایک کمرے کے دروازے پر رک گئی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ میں پکڑی چابی سے دروازے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ امرو اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے قریب پہنچ کر کان دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ شہزادی صاحبہ، جلدی سے یہ کپڑے پہن لیں، ہم ابھی فرار ہو رہی ہیں۔ اندر سے اسی کنیز کی آواز سنائی دی۔ اس کی بات سن کر امرو چونک پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کنیز شہزادی سے مل گئی تھی اور اسے یہاں سے فرار کرا کر لے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ امرو دروازہ بجاتا اسی وقت اسے سبز چڑیل ایک اور کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا رخ اسی طرف تھا جس طرف وہ موجود تھا۔ چونکہ امرو نے سلیمانی چادر اوڑھی ہوئی تھی اس لیے وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہاں ہے سانولی؟ میں اس کا خون پی جاؤں گی، سبز چڑیل نے چلا کر کہا۔ امرو ایک طرف ہو گیا۔ سبز چڑیل بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ باہر نکلی تو اس نے کنیز کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔ کنیز درد کی شدت سے چلا رہی تھی۔ اس نے باہر آتے ہی کنیز کو زوردار دھکے سے زمین پر پھینک دیا۔ سبز چڑیل کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں اور بھی خوفناک ہو گئی تھیں۔ تمہاری یہ جرت کہ تم شہزادی مہاجبین کو یہاں سے لے جاؤ، سبز چڑیل نے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں سبز چڑیل، میں تو کنیز نے کہنا چاہا۔ بکواس بند کرو، مجھے سب معلوم ہے، میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گی، سبز چڑیل نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ سزا کا سن کر کنیز زمین پر پڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سبز چڑیل، مجھے معاف کر دو، کنیز ایک بار پھر گڑگڑائی، مگر سبز چڑیل پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ شاکو ماکو، اس نے اپنے غلام دیووں کو آواز دی۔ اس کی ایک ہی آواز پر فوراً ہی دو دیو ایک طرف سے بھاگتے ہوئے وہاں گئے۔ حکم سبز چڑیل، دونوں نے ایک ساتھ سبز چڑیل سے پوچھا۔ اس بدبخت کنیز کو آگ کے کنویں میں پھینک دو،
اس کی یہی سزا ہے۔ صبر چڑیل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے معاف کر دو صبر چڑیل، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، کنیز نے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کی معافی مل ہی نہیں سکتی، صبر چڑیل نے کہا۔ غلام دیو اس کا حکم سن کر کنیز کی طرف بڑھے۔ امرو خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس نے حرکت کی اور اس نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ چل کنیز میری زنبیل میں، امرو نے کہا۔ ابھی امرو کا فکرہ مکمل ہی ہوا تھا کہ کنیز زمین سے فضا میں بلند ہو گئی اور امرو کی زنبیل میں چلی گئی۔ دونوں غلام دیو ایک دم رک گئے تھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے کنیز کو غائب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ خود صبر چڑیل بھی حیرت زدہ تھی۔ او یہ کنیز کہاں غائب ہو گئی ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ صبر چڑیل نے حیرت کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا، مگر غلام دیوں کے پاس صبر چڑیل کے اس سوال کا جواب نہ تھا۔ ڈھونڈو کنیز کو، وہ کہاں غائب ہو گئی ہے، ڈھونڈو، جاؤ، صبر چڑیل بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ دونوں غلام دیو اس کا حکم سنتے ہی ایک طرف دوڑتے چلے گئے۔ امرو کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ اگر امرو بر وقت حرکت نہ کرتا تو غلام دیو نے کنیز کو آگ کے کنویں میں پھینک دینا تھا۔ امرو نے صبر چڑیل کی طرف دیکھا جو پاگلوں کی مانند ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ امرو نے سوچا کہ اس کے پاس صبر چڑیل کو ختم کرنے کا بہترین موقع مل گیا ہے۔ چنانچہ اس نے زنبیل سے خنجر داؤدی نکالا اور صبر چڑیل کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ صبر چڑیل کو خنجر داؤدی سے ہلاک کرتا، اسی وقت صبر چڑیل مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور امرو کا وار ناکام ہو گیا۔ اس نے غلام دیوں کو صبر چڑیل کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ پھر امرو بھی اس طرف بڑھ گیا۔ امرو کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ صبر چڑیل کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا تھا۔ صبر چڑیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ سانولی کنیز کیسے غائب ہو گئی تھی۔ وہ کوئی جادوگرنی بھی نہیں تھی جو جادو کے ذریعے غائب ہو جاتی۔ آج رات اس نے شہزادی مہجبین کے خون سے اپنا چہرہ دھونا تھا۔ اگر اس کی وفادار کنیز اسے بر وقت سانولی کے ارادے کے بارے میں نہ بتاتی تو وہ شہزادی مہجبین کے ہمراہ فرار ہو جاتی اور اس کا خوبصورت ہونے کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ صبر چڑیل اس وقت اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور اپنے غلام دیوں کا انتظار کر رہی تھی جو سانولی کو تلاش کرنے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام دیو ہانپتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو صبر چڑیل ٹہلتے ٹہلتے رک گئی اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا سانولی ملی؟ صبر چڑیل نے پوچھا۔ نہیں صبر چڑیل، ہم نے سارا محل چھان مارا ہے، محل کا دروازہ بھی بند ہے، شاکو دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر صبر چڑیل مزید غصے میں آ گئی۔ پھر وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ اسے آسمان کھا گیا ہے یا زمین نگل گئی ہے؟ صبر چڑیل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ صبر چڑیل، ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ کا مہمان بھی مہمان خانے سے غائب ہے، ماکو دیو نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ صبر چڑیل یہ سن کر اچھل پڑی۔ کیا وہ کہاں جا سکتا ہے؟ صبر چڑیل نے پوچھا۔ صبر چڑیل، میرا خیال ہے کہ آپ کے مہمان نے ہی سانولی کو غائب کیا ہے۔ شاکو دیو نے اپنا خیال ظاہر کیا تو صبر چڑیل چونک پڑی۔ لیکن وہ سانولی کو کیوں غائب کرے گا؟ وہ تو اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھا۔ اچھا خیر، تم جاؤ، میں ابھی معلوم کرتی ہوں، صبر چڑیل نے کہا۔ ان دونوں دیو نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر وہ صبر چڑیل کے کمرے سے چلے گئے۔ صبر چڑیل نے منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو اسی وقت زمین میں سے ایک کاغذی پتلا باہر نکلا۔ کیا حکم ہے صبر چڑیل؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ روشو جادوگر کہاں ہے؟ صبر چڑیل نے کہا۔ روشو جادوگر تو طلسم ہوشربا میں ہے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ میں اس روشو جادوگر کی بات کر رہی ہوں جو میرے بھائی کابوس جادوگر کا ملازم ہے اور مٹھائی لے کر آیا تھا، صبر چڑیل نے کہا۔ صبر چڑیل، وہ روشو جادوگر نہیں بلکہ طلسم ہوشربا کے جادوگروں کا دشمن اور دنیا کا خطرناک ترین انسان امرو عیار ہے، پتلے نے بتایا۔ امرو عیار؟ مگر وہ تو امرو عیار نہیں تھا، وہ تو بوڑھا آدمی تھا، صبر چڑیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے بھیس بدلا ہوا ہے، وہ شہزادی مہجبین کو آپ کی قید سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ آپ کی کنیز سانولی کو بھی اسی نے غائب کیا ہے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ صبر چڑیل کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے حیران تھی کہ دنیا کا خطرناک ترین انسان امرو عیار اس کے بھائی کابوس جادوگر کا خادم بن کر شہزادی مہجبین کو اس کی قید سے آزاد کرانے اس کے محل میں پہنچ گیا تھا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ صبر چڑیل کو امرو پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسے بر وقت اطلاع نہ ملتی تو وہ یقیناً بے خبری میں امرو کے ہاتھوں ماری جاتی۔ امرو اس وقت کہاں ہے؟ صبر چڑیل نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ امرو اس وقت آپ کے کمرے میں موجود ہے، پتلے نے بتایا۔
सबज चुड़ैल एक बार फिर उछल पड़ी और इधर उधर देखने लगी। मेरे कमरे में, मगर वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? सबज चुड़ैल ने कहा। उसने सुलेमानी चादर ओढ़ रखी है और वो आपको कत्ल करने के इरादे से आया है, पुतले ने कहा, और फिर वह वापस जमीन में गायब हो गया। सबज चुड़ैल ने उसी वक्त कोई मंत्र पढ़कर अपना दायां हाथ फिजा में लहराया तो उसी वक्त उसके गिर्द सुर्ख रंग का धुआं फैल गया और वह उस सुर्ख रंग के धुएं में कैद हो गई। उसने एक बार फिर फिजा में हाथ लहराया तो उसी वक्त उसके हाथ में एक आईना आ गया। उस आईने से सुर्ख रंग की रोशनी फूट रही थी। सबज चुड़ैल ने आईना अपनी आंखों के सामने किया और इधर उधर घुमाकर देखने लगी। अगले ही लम्हे उसे उमरू नजर आ गया जो खंजर लिए उसकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि उमरू अय्यार खंजर से उस पर वार करता, सबज चुड़ैल ने अपना दूसरा हाथ उस पर झटका तो उमरू एक लोहे के पिंजरे में कैद हो गया। हा 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 हा, सबज चुड़ैल ने कहके लगाने शुरू कर दिए। उमरू ने सुलेमानी चादर उतार ली और जाहिर हो गया था। सबज चुड़ैल ने आईने वाला हाथ फिजा में झटका तो आईना गायब हो गया। सबज चुड़ैल उठ खड़ी हुई। उमरू, खबीस इंसान, तुम शहजादी महजबीन को मेरी कैद से आज़ाद कराने आए हो। तुम क्या समझते थे कि तुम मुझसे अय्यारी करके अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम सबज चुड़ैल है। मुझे चक्कर देना बहुत मुश्किल है। सबज चुड़ैल ने गुर्राते हुए कहा। मुझे आज़ाद कर दो सबज चुड़ैल, मुझसे गलती हो गई है। उमरू ने घबराहट अमेज लहजे में कहा। तुम्हें इस गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी और सज़ा तुम्हें अफरासियाब भी देगा क्योंकि तुमने उन्हें बहुत तंग किया हुआ है। सबज चुड़ैल ने कहा। मुझे अफरासियाब के हवाले मत करना, वह मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगा। उमरू ने परेशान होकर कहा। उमरू, वो वक़्त याद करो जब तुमने तिलिस्म होशरुबा के मुतअद्दिद जादूगरों को तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं खुद तुम्हें अफरासियाब के दरबार में सैकड़ों जादूगरों के सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगी। सबज चुड़ैल ने दांत पीसते हुए कहा। फिर उसने ताली बजाई तो उसी वक्त एक कनीज अंदर दाखिल हुई। हुक्म सबज चुड़ैल, उसने मुअद्दबाना लहजे में कहा। शाकू और माकू देव को बुलाओ। सबज चुड़ैल ने कहा। बहुत बेहतर, कनीज ने कहा और वापस चली गई। चंद लम्हों के बाद शाकू और माकू देव अंदर दाखिल हुए। मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक तुम दोनों ने इस पिंजरे के करीब रहना है। उमरू को यहाँ से भागना नहीं चाहिए। सबज चुड़ैल ने उन दोनों देवों को हुक्म देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें सबज चुड़ैल, उमरू यहाँ से नहीं जा सकता। शाकू देव ने कहा तो सबज चुड़ैल ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वह उठी और कमरे से बाहर निकलती चली गई। उमरू अय्यार लोहे के पिंजरे में बंद खड़ा बाहर निकलने की कोई तरकीब सोच रहा था। शाकू और माकू देव उसके पहरे पर मामूर एक तरफ बैठे हुए थे। उमरू ने तो अपनी तरफ से सबज चुड़ैल को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की थी। अगर सबज चुड़ैल आईना में उसे ना देखती तो उमरू अब तक उसका काम तमाम कर चुका होता। वक़्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। उमरू सोच रहा था कि सबज चुड़ैल कहाँ गई होगी। उमरू के दिल में ख्याल आया कि कहीं सबज चुड़ैल शहजादी महजबीन के खून से अपना चेहरा तो धोने नहीं गई, क्योंकि आज चांद रात थी और मुकर्ररा वक़्त पर सबज चुड़ैल ने अपना चेहरा धोना था। जो जो वक़्त गुजरता जा रहा था उमरू की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि माकू देव को ऊँघ आ रही थी। शाकू देव ने माकू देव की तरफ देखा। माकू, मेरा ख्याल है तुम्हें नींद आ रही है। शाकू देव ने उससे कहा। नहीं, मैं जाग रहा हूँ। माकू देव ने खुद को संभालते हुए कहा। अच्छा सुनो, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा कर आता हूँ, होशियार रहना। शाकू देव ने कहा तो माकू देव ने इस बात में सर हिला दिया। सबज चुड़ैल ने आईना अपनी आंखों के सामने किया और इधर उधर घुमाकर देखने लगी। अगले ही लम्हे उसे उमरू नजर आ गया जो खंजर लिए उसकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि उमरू अय्यार खंजर से उस पर वार करता, सबज चुड़ैल ने अपना दूसरा हाथ उस पर झटका तो उमरू एक लोहे के पिंजरे में कैद हो गया। हा 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 हा, सबज चुड़ैल ने कहके लगाने शुरू कर दिए। उमरू ने सुलेमानी चादर उतार ली और जाहिर हो गया था। सबज चुड़ैल ने आईने वाला हाथ फिजा में झटका तो आईना गायब हो गया। सबज चुड़ैल उठ खड़ी हुई। उमरू, खबीस इंसान, तुम शहजादी महजबीन को मेरी कैद से आज़ाद कराने आए हो। तुम क्या समझते थे कि तुम मुझसे अय्यारी करके अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम सबज चुड़ैल है। मुझे चक्कर देना बहुत मुश्किल है। सबज चुड़ैल ने गुर्राते हुए कहा। मुझे आज़ाद कर दो सबज चुड़ैल, मुझसे गलती हो गई है। उमरू ने घबराहट अमेज लहजे में कहा। तुम्हें इस गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी और सज़ा तुम्हें अफरासियाब भी देगा क्योंकि तुमने उन्हें बहुत तंग किया हुआ है। सबज चुड़ैल ने कहा। मुझे अफरासियाब के हवाले मत करना, वह मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगा। उमरू ने परेशान होकर कहा। उमरू, वो वक़्त याद करो जब तुमने तिलिस्म होशरुबा के मुतअद्दिद जादूगरों को तड़पा तड़पा कर मारा था।
میں خود تمہیں افراسیاب کے دربار میں سینکڑوں جادوگروں کے سامنے تڑپا کر ماروں گی، سبز چڑیل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تالی بجائی تو اسی وقت ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ حکم سبز چڑیل، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شاکو اور ماکو دیو کو بلاؤ، سبز چڑیل نے کہا۔ بہت بہتر، کنیز نے کہا اور واپس چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد شاکو اور ماکو دیو اندر داخل ہوئے۔ میں ضروری کام سے جا رہی ہوں، میرے واپس آنے تک تم دونوں نے اس پنجرے کے قریب رہنا ہے، امرو کو یہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، سبز چڑیل نے ان دونوں دیووں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سبز چڑیل، امرو یہاں سے نہیں جا سکتا، شاکو دیو نے کہا تو سبز چڑیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ امرو یار لوہے کے پنجرے میں بند کھڑا باہر نکلنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا۔ شاکو اور ماکو دیو اس کے پہرے پر معمور ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ امرو نے تو اپنی طرف سے سبز چڑیل کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اگر سبز چڑیل آئینہ میں اسے نہ دیکھتی تو امرو اب تک اس کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ امرو سوچ رہا تھا کہ سبز چڑیل کہاں گئی ہوگی۔ امرو کے دل میں خیال آیا کہ کہیں سبز چڑیل شہزادی مہجبین کے خون سے اپنا چہرہ تو دھونے نہیں گئی، کیونکہ آج چاند رات تھی اور مقررہ وقت پر سبز چڑیل نے اپنا چہرہ دھونا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا امرو کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ماکو دیو کو اونگ آ رہی تھی۔ شاکو دیو نے ماکو دیو کی طرف دیکھا۔ ماکو، میرا خیال ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، شاکو دیو نے اس سے کہا۔ نہیں، میں جاگ رہا ہوں، ماکو دیو نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا کھا کر آتا ہوں، ہوشیار رہنا، شاکو دیو نے کہا تو ماکو دیو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاکو دیو اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی امرو کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ ایک ترکیب اس کے دماغ میں آ ہی گئی تھی۔ امرو نے دیکھا کہ شاکو دیو کے جانے کے بعد ماکو دیو کو پھر اونگ آ گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ سو گیا۔ اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ امرو نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو شاکو دیو کا ہم شکل بنانے لگا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ شاکو دیو کے آنے سے پہلے ہی خود کو اس پنجرے سے آزاد کرا لے۔ ماکو دیو اب سو رہا تھا۔ جلدی امرو نے خود کو شاکو دیو بنا لیا۔ ماکو دیو، ماکو دیو، امرو شاکو دیو کی آواز میں ماکو دیو کو آوازیں دینے لگا۔ تیسری آواز پر ماکو دیو ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر جب امرو پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ شاکو، تم کیسے پنجرے میں قید ہو گئے ہو؟ امرو کہاں ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر امرو کو دیکھنے لگا۔ امرو یار فرار ہو گیا ہے، اس نے مجھے پنجرے میں قید کر دیا ہے، امرو نے تیزی سے کہا۔ او، امرو یار فرار ہو گیا ہے؟ او، سبز چڑیل ہماری کھال اتار دے گی، او، ماکو دیو بوکھلا کر بولا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر باہر جانے لگا۔ بدبخت، کہاں جا رہے ہو؟ امرو نے اسے آواز دی۔ میں امرو کو تلاش کرنے جا رہا ہوں، ماکو دیو نے پلٹ کر جواب دیا۔ احمق دیو، مجھے تو اس پنجرے سے باہر نکال لو، پھر اکٹھے اسے تلاش کرتے ہیں، امرو نے غصے سے کہا۔ ماکو دیو امرو کے قریب آیا اور اس نے پنجرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے توڑ دیا۔ امرو باہر نکل آیا۔ تم اس طرف امرو کو تلاش کرو، میں دوسری طرف تلاش کرتا ہوں، امرو نے ماکو دیو سے کہا۔ ماکو دیو نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ باہر نکل کر ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ امرو نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور باہر نکل کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس طرف شہزادی مہجبین کا کمرہ تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امرو نے اندر جا کر دیکھا مگر وہ کمرہ خالی تھا۔ امرو پریشان ہو گیا کہ شہزادی مہجبین کہاں چلی گئی ہے۔ اس نے سنہری تختی سے پوچھنے کا سوچا، چنانچہ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، شہزادی مہجبین کہاں ہے؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ شہزادی مہجبین اس وقت ویران محل میں ہے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے جنہیں پڑھ کر امرو کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ ویران محل، یہ کہاں ہے اور شہزادی کو وہاں کون لے گیا ہے؟ امرو نے دوبارہ پوچھا۔ ویران محل خطرناک پہاڑیوں کے درمیان ایک غار میں واقع ہے جہاں سبز چڑیل شہزادی مہجبین کو لے گئی ہے تاکہ وہ اس کے خون سے اپنا بدصورت چہرہ دھو سکے۔ سنہری تختی پر دوبارہ الفاظ ابھر آئے۔ ویران محل کی نشانی کیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ ویران محل کی نشانی یہ ہے کہ اس کے غار کے دہانے پر ایک کالے رنگ کا بڑا سا پتھر پڑا ہے جسے ہٹانے کے بعد ہی اندر جایا جا سکتا ہے، سنہری تختی نے بتایا۔ امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے سنہری تختی واپس زنبیل میں ڈال لی اور اڑنے والے جوتے نکال لیے۔ اسی وقت شاکو دیو اور ماکو دیو اس طرف آ نکلے۔ وہ اسے تلاش کر رہے تھے اور دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم سوتے اور نہ امرو یار پنجرے سے نکلتا،
شاکو دیو ماکو دیو سے کہہ رہا تھا، اس میں تمہاری غلطی بھی ہے، نہ تم کھانا کھانے جاتے اور نہ میں امرو کے فریب میں آتا۔ ماکو دیو نے جواب دیا۔ امرو مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اڑنے والے جوتوں کو خطرناک پہاڑیوں کی طرف اڑنے کا حکم دیا۔ اس کا حکم پاتے ہی امرو کے جسم کو جھٹکا لگا اور اس کا جسم فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ شہزادی مہاجبین رسیوں سے بندھی ایک بڑے سے تخت پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت محل میں تھی جو سبز چڑیل نے خطرناک پہاڑیوں کے درمیان میں بنایا ہوا تھا۔ یہ محل برسوں سے ویران پڑا ہوا تھا۔ اس محل میں سبز چڑیل کبھی کبھار ہی آتی تھی۔ اس ویران محل کے بارے میں سبز چڑیل کو غلام دیووں اور کنیزوں کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ جب اس نے کالی دیوی سے خوبصورت ہونے کا اظہار کیا تھا تو کالی دیوی نے کہا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکیوں کے خون سے ایسی جگہ اپنا چہرہ دھوئے جہاں کوئی مداخلت نہ کر سکے، ورنہ اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ سبز چڑیل نے اسی محل کا انتخاب کیا تھا۔ شہزادی مہاجبین کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے سانولی پکڑی گئی تھی، اور نہ جانے سبز چڑیل نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جب سبز چڑیل سانولی کو پکڑ کر لے گئی تھی تو اس کے تیور بہت خطرناک تھے۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ شہزادی مہاجبین کو اس کنیز پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے ان کے سبز چڑیل کے محل سے فرار ہونے کی مخبری کی تھی۔ شہزادی مہاجبین نے گردن گھما کر کرب و جوار کا جائزہ لیا۔ وہ ایک کمرہ نما جگہ میں تھی جس کا دروازہ نہ تھا۔ دروازے کی جگہ لال رنگ کا پردہ لگا ہوا تھا۔ کمرے میں تیز روشنی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی کے تخت کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اور بھی تخت پڑا ہوا تھا جس پر ایک بڑا سا خنجر اور پیالہ پڑا ہوا تھا۔ خنجر دیکھ کر شہزادی مہاجبین کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خنجر اور پیالہ وہاں کیوں موجود تھے۔ سبز چڑیل یقیناً اسے ذبح کر کے اس کا خون نکالنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنا چہرہ دھو سکے۔ شہزادی مہاجبین نے خود کو رسیوں سے آزاد کرانے کی بہت کوشش کی، مگر رسیاں نہایت مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے بھی مدد مانگ رہی تھی۔ شہزادی، تم ان رسیوں سے آزاد نہیں ہو سکو گی۔ اسی لمحے شہزادی مہاجبین کو سبز چڑیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر سبز چڑیل کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ شہزادی مہاجبین کی آنکھوں میں نفرت کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ شہزادی، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تمہارے خون سے چہرہ دھونے میں، سبز چڑیل نے کہا۔ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا سبز چڑیل۔ میری مدد کے لیے اللہ کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا۔ شہزادی مہاجبین نے کہا، تمہیں میری قید سے بچانے کے لیے ایک انسان آیا تھا، مگر میں نے اسے قید کر لیا ہے۔ اب کوئی نہیں آ سکے گا۔ ویسے بھی اب تم ایسی جگہ پر ہو جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس ویران محل میں داخل ہو سکتا ہے۔ تمہارے زندہ رہنے میں اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے شہزادی، سبز چڑیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی مہاجبین چونک پڑی۔ مجھے آزاد کرانے کون آیا تھا؟ شہزادی مہاجبین نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ دنیا کا عیار و مکار اور جادوگروں کا دشمن امرو عیار، جسے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا، اب وہ میری قید میں ہے، سبز چڑیل نے فخریہ لہجے میں کہا۔ شہزادی مہاجبین امرو عیار کے بارے میں جانتی تھی۔ اس نے امرو عیار کا صرف نام اور اس کے کارنامے سنے ہوئے تھے، اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ امرو عیار سبز چڑیل کی قید میں کیسے آ گیا تھا۔ سبز چڑیل، میرا دل کہتا ہے کہ امرو عیار مجھے تمہاری قید سے آزاد کرانے یہاں ضرور آئے گا۔ شہزادی مہاجبین نے کہا، لگتا ہے تمہیں امرو کی قید کا یقین نہیں آ رہا۔ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ امرو عیار میرے محل میں پنجرے میں قید ہے، سبز چڑیل نے کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر سامنے دیوار پر پھونک ماری تو اسی وقت دیوار روشن ہو گئی۔ دونوں روشنی کی طرف دیکھنے لگے۔ روشن دیوار پر ایک پنجرا نظر آ رہا تھا جو کہ خالی تھا۔ سبز چڑیل خالی پنجرے کو دیکھ کر بری طرح سے چونک پڑی۔ یہ امرو کہاں چلا گیا ہے؟ او، سبز چڑیل حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ پھر اس نے روشن دیوار کی طرف ہاتھ کر کے جھٹکا تو روشن دیوار پر اس کے غلام دیو نظر آنے لگے جو پاگلوں کی مانند ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شاکو، ماکو، سبز چڑیل حلق کے بل دھاڑی۔ اس کی دھاڑ سن کر شاکو اور ماکو ایک دم رک گئے اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ او، یہ تو سبز چڑیل کی آواز ہے۔ او، شاکو دیو نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ امرو عیار کہاں ہے؟ سبز چڑیل نے چیختے ہوئے پوچھا۔ سبز چڑیل، وہ امرو عیار فرار ہو گیا ہے، شاکو دیو نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ فرار ہو گیا ہے؟ مگر کیسے؟ تم دونوں کہاں تھے؟ سبز چڑیل نے دوبارہ چیختے ہوئے پوچھا۔ جواب میں شاکو دیو نے ساری بات بتا دی۔ سبز چڑیل کے چہرے پر غصے کے تاثرات چھا گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ماکو دیو، میں تمہیں اس کی سخت سزا دوں گی۔ تم نے میرا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔
सबा चुड़ैल ने गुर्राते हुए कहा। फिर उसने अपना हाथ रोशन दीवार की तरफ झटका तो दीवार से मंजर गायब हो गया। सबा चुड़ैल ने मंत्र पढ़कर ज़मीन पर फूंक मारी तो ज़मीन से एक पुतला बाहर निकला। हुक्म सबा चुड़ैल। पुतले ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, उमरू अय्यार कहाँ है? सबा चुड़ैल ने पूछा। उमरू अय्यार इस वक्त खतरनाक पहाड़ियों की तरफ आ रहा है, पुतले ने बताया। ठीक है, तुम जाओ, सबा चुड़ैल ने कहा और पुतला वापस ज़मीन में समा गया। सबा चुड़ैल ने शहजादी महजबीन की तरफ देखा। शहजादी महजबीन के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई थी। सबा चुड़ैल उसे गुस्से से घूरती हुई तेज़ी से कमरे से बाहर चली गई, जबकि शहजादी महजबीन खुदा का शुक्र अदा करने लगी जिसने उसको सबा चुड़ैल की कैद से रिहाई दिलाने के लिए उमरू अय्यार को भेज दिया था। खतरनाक पहाड़ियों के करीब पहुंचते ही उमरू अय्यार ज़मीन पर उतरा और उसने उड़ने वाली जूती उतारकर जंबील में डाल ली और फिर वह वीरान महल तलाश करने लगा जो किसी गार में वाक़ था। सुलेमानी चादर उसने फिजा में ही उतारकर जमील में डाल ली थी। चूंकि रात का वक्त था इसलिए उमरू को गार तलाश करने में दिक्कत हो रही थी, मगर वह हिम्मत हारने वाला नहीं था। उमरू गार तलाश करते करते काफ़ी दूर निकल आया था, मगर अभी तक उसे वो गार नहीं मिला था जिसमें सबा चुड़ैल शहजादी महजबीन को ले आई थी। उमरू को इस बात की भी फिक्र थी कि कहीं उसे देर ना हो जाए और सबा चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। चांद की रोशनी फैली हुई थी और उमरू चांद की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। अचानक उमरू अय्यार चौंक पड़ा। उसे किसी चीज़ की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर पीछे की जानिब देखा तो दूसरे ही लम्हे वह बिजली किसी तेज़ी से एक तरफ हट गया और एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ उसके करीब से गुजरता हुआ एक गहरी खाई में गिर गया। अगर उमरू को एक लम्हे की भी देर हो जाती तो उमरू यकीनन उस पत्थर के नीचे आकर कुचला जाता, फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता। उमरू ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई थी। उमरू अभी थोड़ी ही दूर गया था कि एक बार फिर वह ठिठक कर रुक गया। उसने करबो जवाब में देखा तो दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर हैरत भरे तासुरात छा गए। उसके करबो जवाब से मुतअद्दिद बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। उमरू ने एक तरफ दौड़ लगा दी। उसने दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो सारे पत्थर तेज़ी से उसी की तरफ आ रहे थे। उमरू जिस तरफ भी रुख करता पत्थर उसी तरफ आ जाते। अब तो उमरू अय्यार परेशान हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन पत्थरों से कैसे निपटे। फिर उमरू के जहन में एक तरकीब आई और वह दौड़ते दौड़ते एक बड़े से पत्थर पर चढ़ता चला गया। उसी वक्त वह सारे पत्थर लुढ़कते हुए उस बड़े से पत्थर से ज़ोरदार धमाके से टकराए तो उमरू अय्यार उछलता हुआ दूर पथरीली ज़मीन पर जा गिरा। उसके हलक से दिलखराश चीख निकल गई। अचानक उमरू फिर चौंक पड़ा। उसे किसी ने गर्दन से पकड़ लिया था और दूसरे ही लम्हे उमरू ऊपर उठता चला गया। उमरू के हलक से चीखें निकल रही थीं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी यह कोशिश बेसूद साबित हुई। उसने देखा कि एक देवकामत और खौफनाक शक्ल सूरत के इंसान ने उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया हुआ था। उमरू को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। कक कौन हो तुम? उमरू के हलक से बमुश्किल निकला। उस देव जैसे इंसान ने उमरू को कोई जवाब न दिया, बल्कि उसने उमरू को एक तरफ फेंक दिया। उमरू उछलता हुआ फिर पथरीली ज़मीन पर गिरा और उसके हलक से दिलखराश चीख निकल गई। वह कमर के बल गिरा था, जिससे उमरू को ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसकी कमर की हड्डियां टूट गई हों। उमरू ने देखा कि वह देवकामत इंसान तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ उमरू की तरफ आ रहा था। उमरू अपनी कमर से हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उमरू की समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस देवकामत इंसान का कैसे मुकाबला करे। देवकामत इंसान लम्हा बलम्हा उमरू के करीब आता जा रहा था। उमरू उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। पीछे हटते हटते अचानक उमरू का पाँव फिसला और उमरू कलाबाजी खाते हुए पीछे की तरफ गिर गया। यह उमरू की खुशकिस्मती थी कि वो कोई गहरी खाई न थी, वरना उसका कचूमर निकल जाता। नीचे गिरते ही उमरू ने बिजली किसी तेजी से जमील से तलवार हैदरी निकाल ली। देवकामत इंसान ने जैसे ही झुककर नीचे देखा, उमरू ने उस पर तलवार से वार कर दिया। देवकामत इंसान पीछे हट गया था, मगर उमरू की तलवार ने उसके बाजू पर जख्म डाल दिया था, जिससे खून निकलना शुरू हो गया था। उमरू, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, देवकामत इंसान ने गुर्राते हुए कहा। अभी मालूम हो जाएगा कि तुम मेरी हड्डियां तोड़ते हो या मैं तुम्हारी तोड़ता हूँ, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। देवकामत इंसान यह सुनकर गुस्से से पागल हो गया था। दूसरे ही लम्हे उसने उमरू पर छलांग लगा दी, मगर उमरू गाफिल न था, इसलिए जैसे ही देवकामत इंसान ने उमरू पर हमला किया, उमरू ना सिर्फ झुकाए देकर एक तरफ हो गया, बल्कि उसने देवकामत इंसान पर तलवार हैदरी का वार कर दिया। उसका वार इतना जोरदार था कि देवकामत इंसान का एक बाजू कटकर दूर जा गिरा। देवकामत इंसान के हलक से दिलखराश चीख निकल गई थी। उसके बाजू से खून का फव्वारा फूट पड़ा। अब तो देवकामत इंसान और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था।
عمرو نے اس پر دوبارہ وار کرنا چاہا تو دیوقامت انسان نے اس کا وار دوسرے ہاتھ پر روکا اور اس کی تلوار پکڑ لی۔ عمرو نے اس کے گرفت سے تلوار چھڑانے کی کوشش کی، مگر دیوقامت انسان نے تلوار چھوڑنے کی بجائے عمرو کو تلوار سمیت اٹھا کر دور پھینک دیا۔ عمرو پشت کے بل گرا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چند فٹ کے فاصلے پر جا گری۔ دیوقامت انسان عمرو کی تلوار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ اگر دیوقامت انسان نے اس کی تلوار اٹھا لی تو پھر اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ عمرو پھر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی تلوار کی طرف دوڑ لگا دی، مگر دیوقامت انسان اس سے پہلے ہی تلوار کے قریب پہنچ گیا تھا۔ پھر اس نے تلوار اٹھا کر سیدھی عمرو کی طرف پھینکی۔ اتفاق سے دیوقامت انسان کا نشانہ خطا ہو گیا تھا اور تلوار عمرو کے سر کے قریب سے گزرتی ہوئی ایک پتھر پر جا لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پتھر پاش پاش ہو گیا۔ عمرو پلٹا اور اس نے دوڑ کر اپنی تلوار اٹھا لی۔ اس دوران وہ دیوقامت انسان عمرو کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو دوبارہ پلٹتا، دیوقامت انسان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے پھر گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ عمرو کے حلق سے خرخراہٹ نکلنے لگی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آنکھیں باہر کو آنے لگیں۔ خبیث عمرو کے حلق سے بمشکل نکلا۔ عمرو نے دیوقامت انسان کے پیٹ میں لاتیں مارنے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کی قوت جواب دیتی جا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے عمرو کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ دیوقامت انسان نے کہہ کے لگاتے ہوئے عمرو کا پشت کے بل ایک طرف گرا دیا۔ ہاں، عمرو مر گیا ہے، دیوقامت انسان نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ پلٹا ہی تھا کہ اسی وقت عمرو نے اٹھ کر تلوار کا ایک بھرپور وار دیوقامت انسان کی گردن پر کیا تو اس کی گردن تن سے کٹ کر دور جا گری۔ دیوقامت انسان بغیر گردن کے عمرو کی طرف آنے لگا۔ عمرو نے اس بار اس کے پیٹ میں تلوار گھونپ لی۔ دیوقامت انسان کا دھڑ زمین پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ساکت پڑ گیا۔ عمرو نے مرنے کا ڈرامہ کیا تھا تاکہ دیوقامت انسان اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ دے تو وہ اس کا خاتمہ کر سکے۔ عمرو نے اس کے مرتے ہی خدا کا شکر ادا کیا اور پھر تلوار دیوقامت انسان کے کپڑوں سے صاف کرنے کے بعد وہ غار تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد عمرو کے ایک طرف پہاڑ کے عین وسط میں ایک بڑا سا کالے رنگ کا پتھر پڑا ہوا نظر آیا۔ عمرو اسے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی وہ غار ہے۔ پتھر واقعی بہت بڑا اور وزنی معلوم ہو رہا تھا، جسے غار کے دہانے سے ہٹانا عمرو کے بس کی بات نہ تھی۔ عمرو سوچنے لگا کہ وہ اس پتھر کو کیسے ہٹائے۔ عمرو نے پتھر کو ہلانے جلانے کی کوشش کی تھی، مگر پتھر اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوا تھا۔ غار کے کونے سے اسے روشنی باہر پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عمرو سوچنے لگا کہ اگر وہ پتھر تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو وہ بآسانی اندر داخل ہو سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر عمرو نے زمین میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا گولا نکالا اور اس گولے کو غار کے کونے میں رکھ دیا۔ اس پتھر کو تھوڑا سا توڑ دو، عمرو نے گولے سے کہا۔ دوسرے ہی لمحے گولا ہلکی سی آواز کے ساتھ پھٹا اور کالے پتھر کا تھوڑا سا حصہ اڑ گیا۔ اب اتنی جگہ بن گئی تھی کہ عمرو اندر داخل ہو سکتا تھا۔ عمرو نے اللہ کا نام لیا اور اندر داخل ہو گیا۔ غار کے اندر ایک محل سا بنا ہوا تھا۔ محل ایسے ویران پڑا تھا جیسے کبھی کسی نے وہاں بسیرا ہی نہ کیا ہو۔ عمرو کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ سبا چڑیل نے اس غار میں محل کیوں بنایا ہوا تھا۔ عمرو تلوار حیدری سنبھالے آگے بڑھنے لگا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ غار میں متعدد کمرے بنے ہوئے تھے جو کہ خالی تھے۔ اچانک عمرو کو سبا چڑیل کی آواز سنائی دی جو کوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ عمرو نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا اور پھر اس طرف تیزی سے بڑھ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ سبا چڑیل کی آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے سبا چڑیل کی آواز بند ہو گئی۔ عمرو نے اندر جھانکا تو دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل گئیں۔ سامنے ہی تخت پر شہزادی ماہ جبین رسیوں سے بندھی ہوئی پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں تھے، جبکہ سبا چڑیل بائیں ہاتھ میں خنجر لیے اس کے قریب موجود تھی۔ رک جاؤ سبا چڑیل، عمرو نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ عمرو، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ وہ بڑے بڑے جادو کے پتھر اور جادو کا انسان تمہیں ہلاک نہیں کر سکے؟ سبا چڑیل نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہ صرف زندہ ہوں بلکہ اب تمہیں جہنم رسید کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمرو، تمہیں موت یہاں کھینچ لائی ہے۔ تمہاری موت ویران محل میں لکھی ہوئی ہے۔ اب تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، سبا چڑیل نے گڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے سبا چڑیل نے اپنے ہاتھ میں موجود خنجر عمرو کی طرف پھینک دیا۔ عمرو یا سبا چڑیل کے ہر حملے کے لیے تیار کھڑا تھا، اس لیے وہ ایک دم نیچے بیٹھ گیا تھا اور سبا چڑیل کا خنجر عمرو کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا پتھریلی دیوار میں جا لگا۔ عمرو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، سبا چڑیل نے اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔
اس نے پھر منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ سبا چڑیل امرو پر دوسرا وار کرتی، امرو نے ہاتھ میں پکڑی تلوار حیدری سبا چڑیل کی طرف نیزے کی طرح پھینک دی۔ تلوار حیدری تیزی کے ساتھ سبا چڑیل کے پیٹ میں گھس گئی۔ دوسرے ہی لمحے سبا چڑیل کے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ حیرت اور تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بگڑ کر اور بھی زیادہ بھیانک ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ اس کے پیٹ سے خون نکل کر زمین پر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ اس کا جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی ویران محل کی دیواروں سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ امرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ویران محل کی دیواروں اور چھتوں میں دراڑیں پڑنے لگ گئی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے بڑے بڑے پتھر زمین پر گرنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر امرو پریشان ہو گیا۔ او یہ کیا ہو رہا ہے؟ امرو نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے شہزادی مہاجبین کی طرف بڑھا۔ اس نے شہزادی مہاجبین کی رسیاں کھولنی شروع کر دی۔ رسیاں کھلتے ہی شہزادی مہاجبین اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ آئیے شہزادی صاحبہ، کہیں پورا محل ہی نہ گر جائے، امرو نے کہا۔ پھر امرو نے شہزادی مہاجبین کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ جلد ہی وہ گرتے پتھروں سے بچتے ہوئے ویران محل سے باہر آ گئے۔ امرو اور شہزادی مہاجبین جیسے ہی ویران محل سے نکلے تھے، اسی وقت پورا ویران محل زمین بوس ہو گیا۔ امرو نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ چند لمحے مزید ویران محل میں رہتے تو یقیناً اب تک ان کی ہڈیوں کا سرما بن چکا ہوتا۔ وہ دونوں تیزی سے ویران محل سے دور ہوتے گئے۔ جلد ہی وہ محفوظ جگہ پر پہنچ گئے۔ امرو عیار، تم نے ہماری جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم تمہیں اس کا منہ مانگا انعام دیں گے، شہزادی مہاجبین نے کہا۔ شہزادی صاحبہ، یہ تو میرا فرض تھا، آپ جو انعام دیں گی مجھے قبول ہوگا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منہ مانگے انعام کا سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ تم وقت پر پہنچ گئے تھے، اگر تمہیں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو سبا چڑیل نے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا تھا، شہزادی مہاجبین نے کہا۔ بس شہزادی صاحبہ، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، امرو نے کہا۔ مجھے سانولی کی موت کا بہت افسوس ہے، میری وجہ سے سبا چڑیل نے اسے آگ کے کنویں میں پھینک دیا تھا، شہزادی مہاجبین نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ سانولی زندہ ہے شہزادی صاحبہ، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادی حیرت اور خوشی سے امرو کو دیکھنے لگی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو امرو؟ کیا واقعی سانولی زندہ ہے؟ شہزادی مہاجبین نے امرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہزادی صاحبہ، وہ اس وقت بھی یہی ہے، امرو نے مسکرا کر کہا۔ یہی ہے؟ کیا وہ باہر موجود ہے؟ شہزادی مہاجبین نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سانولی میرے اس تھیلے میں موجود ہے، میں ابھی اسے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ سانولی، میری زنبیل سے باہر آ جاؤ، امرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی وقت امرو کی زنبیل کو ایک جھٹکا سا لگا اور شہزادی مہاجبین نے دیکھا کہ سانولی اچھل کر زنبیل کے منہ سے نکلی اور زمین پر گر گئی۔ یہ میں کہا ہوں، وہ سبا چڑیل، وہ مجھے آگ کے کنویں میں پھینک دے گی، مجھے بچا لو، سانولی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں سبا چڑیل کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، شہزادی مہاجبین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا سبا چڑیل ہلاک ہو گئی ہے؟ کیا واقعی؟ سانولی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ مر چکی ہے، اب خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، شہزادی مہاجبین نے کہا۔ یہ کون ہے شہزادی صاحبہ؟ سانولی نے امرو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا نام امرو عیار ہے سانولی، اسی نے سبا چڑیل کو ہلاک کیا ہے، شہزادی مہاجبین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب یہاں سے چلنا چاہیے، آپ کے والد آپ کی جدائی کے غم میں بہت پریشان ہیں، امرو نے کہا۔ ہاں چلو، شہزادی مہاجبین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امرو انہیں لیا اس وادی سے باہر نکل آیا۔ اب ان کا رخ اس جنگل کی طرف تھا جہاں شہزادی مہاجبین کے باپ بادشاہ موسیٰ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ امرو بہت خوش تھا کیونکہ اب اسے بادشاہ موسیٰ اور شہزادی مہاجبین کی طرف سے بہت زیادہ دولت ملنے والی تھی۔